السلام علیکم تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہو۔ ہمارے سپریم کمانڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں آسمانی کتابوں میں اللہ رب العزت نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بیان فرمایا ہوا ہے۔ زبور میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بہت واضح لکھا کہ آخری پیغمبر آئے گا، ان کا نام ہوگا احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انجیل میں بہت واضح موجود ہے اللہ کا فرمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے طفیل کے ذریعے جو پیغام اللہ رب العزت نے دیا۔ سیدنا عیسیٰ نے کہا کہ میں عنقریب اپنے اور تمہارے پروردگار کی طرف چلا جاؤں گا تاکہ فارکلید کو بھیجا جائے جو ہدایت بیان فرمائے گا۔ فارکلید کے معنی ہیں روح الحق، جو حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دینے والا۔ دنیا نے دیکھا کہ فتح مکہ کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر ارشاد فرمائی، اس میں بڑا واضح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حق اور باطل کو علیحدہ کر دیا گیا۔ ہندوؤں کی مقدس جو ان کی کتب ہیں، ان کے وید ہیں، ان میں بڑا واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود ہے۔ اس میں لفظ کالکی اوتار کہتے ہیں پیغمبر کو، اور کالکی اوتار کا مطلب ہے، سانسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے آخری نبی۔ اور اس میں واضح ہے کہ ان کے والد کا نام وشنو بھگت ہوگا۔ وشنو بھگت کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ وشنو سانسکرت زبان میں اللہ کو کہتے ہیں اور بھگت بندے کو کہتے ہیں۔ تو عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اور اس میں واضح ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہوں گی ان کا نام ہوگا اسام۔ اسام بھی سانسکرت زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے امن والی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے۔ تو آمنہ کا مطلب ہے امن والی۔ تو خالق کائنات نے بہت پہلے سے اپنے انبیاء کو، ان کی امتوں کو یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام دے دیا کہ ایک آخری نبی ہوں گے جن سے اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ زبور میں یہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ نہ میں اس سے کبھی ناراض ہوں گا، نہ وہ مجھ سے ناراض ہوگا۔ اور وہ پیغمبر آخرت تک پھر آخری نبی وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپریم کمانڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خصوصیات عنایت فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے امتیوں کے اندر بھی اللہ نے محبت کا ایک عجیب رشتہ دیا۔ ایسی مثالیں ہیں جو کسی اور نبی کی امت میں آپ کو نہیں ملیں گی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی امت میں کو اللہ نے یہ جو وصف دیا۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں
گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ واقعہ بیان کرنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کے حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ہجرت کیے 7 مہینے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے فارغ ہونے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک غم کا وقت آ گیا، نہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ باقی دیگر صحابہ کرام پہ بھی۔ سیدنا اسد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نقیب النقباء کا لقب عنایت فرمایا گیا تھا، جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے، ہجرت کرنے سے پہلے ان 12 نقباء میں شامل تھے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں منور کی۔ سیدنا اسد وفات پا گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام جنت البقیع میں، جو کہ پتھروں اور مٹی سے بنا ہوا قبرستان تھا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ایک پتھر پہ، اور رنجیدہ تھے، بہت ہی محبت کرنے والے ساتھی صحابی سیدنا اسد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان دا مین وائل ایک 42 سال کا 42 ایئرز اولڈ ایک خوبصورت جوان، سرخ و سفید چہرہ، اور قبرستان میں وہ نوجوان آئے، اور اس نوجوان نے کی نظریں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ تھیں، اور آنکھیں شدید روشن اور نیلی آنکھیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ فرمایا کہ یہ شخص نہ تو عربی نظر آتا ہے اپنے حلیے سے، اور نہ ہی یہودی ہے۔ ہاں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ 1-2 دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اس کو دیکھ چکے تھے مدینہ میں۔ وہ شخص آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اوپر ایک عجیب والہانہ اور سرمستی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک عجیب سی اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک لطف، اور چہرے پہ ایک عجیب سا طمانینت اور سکون، اور کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف جاتا ہے، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف جاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ کھڑا ہو گیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس شخص کی آنکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ جمی ہوئی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اور اپنی کندھوں کے درمیان سے چادر مبارک ہٹا دی، اور وہ شخص بڑے ہی عقیدت، محبت اور ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھے مبارک کے درمیان مہر نبوت کے اوپر بوسے دینے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان سامنے آ جاؤ، تو اس شخص نے چیخ ماری اور سامنے آ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا، اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا اس گھڑی کے لیے تو میں نے 25 سال انتظار کیا۔ واہ! ہمارے سپریم کمانڈر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایران کے شہر اصفہان کا رہنے والا ہوں، آپ کے لیے میں نے 25 سال سفر کیا، میں
ایک امیر باپ کا بیٹا ہوں. میرا باپ ایک بڑا جاگیردار ہے علاقے کا، اور ہمارے ہی گاؤں میں آتش کدہ ہے، ہم آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. میرا باپ کا سب سے بڑا آتش کدہ تھا، ہم زرتشت کی پوجا کرتے تھے. تو میں ناظم تھا اس آگ آتش کدے کا. دن رات آگ جلتی تھی، میں نگرانی میں تھا اس کی. اور اکثر و بیشتر میں جب اس آگ کو غور سے دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ یہ تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ہی میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ تو مخلوق ہے، یہ آگ تو مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ کہ میرے والد کو اپنی جاگیر کے معاملے میں کسی دوسری جگہ جانا تھا، لیکن وہ نہ جا سکا تو اس نے مجھے بھیج دیا. یا رسول اللہ، میں ایک علاقے کی طرف جب گیا تو سرسبز و شاداب وادی تھی. تو مجھے وہاں پہ گھنٹیوں کے بجنے کی اور ناقوس کے بجنے کی آوازیں آئیں. یہ ناقوس جو ہے یہ چرچ میں بجایا جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی عظیم بلند عمارت ہے اور لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، اور اندر جب میں نے جھانکا تو خدا کی بات تھی، اس کے رسول کی بات ہو رہی تھی، اور اس رسول کی ماں مریم کے بارے میں بات ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں پہ رک گیا، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو پادری نے کہا کہ تم بھی جوان چلے جاؤ. تو میں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے تو حق کی تلاش تھی، میں آ گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ تمہارا باپ بہت انفلوئنشل آدمی ہے، بڑا اسٹرانگ آدمی ہے علاقے کا، تو ہم اس کی سختی برداشت نہیں کر سکیں گے. بہتر یہ ہے کہ تم فی الحال واپس جاؤ، اس کے بعد پھر ہم شام کا علاقہ دمشق ہے، وہاں پہ ایک ہمارا چرچ ہے، وہاں پہ تمہیں بھیجتے ہیں. تو جب وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واپس گیا اپنے گھر، تو باپ نے کو میں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ والد، اب میں آگ کی پوجا نہیں کروں گا، مجھے حق کی تلاش ہے، میں اب ایک رب کی طرف کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے میں چونکہ اکلوتا بیٹا تھا اور تھوڑا لاڈلا بھی تھا، تو مجھے بہرحال اس نے قید کر دیا، زنجیروں میں پابند سلاسل کر دیا، اور لیکن کھڑکی ایک اس کمرے کی کھلی رکھی تاکہ میں زیادہ پریشان نہ ہوں. ان دا مین وائل کچھ عرصے کے بعد چرچ کا ہی آدمی گزرتا نظر آیا. اسے میں نے کہا کہ یار، دمشق کوئی قافلہ جا رہا ہو تو مجھے بتاؤ اور مجھے آزاد کراؤ. تو اگلے دن وہاں سے قافلہ جانا تھا، اس نے مجھے آزاد کروا دیا. میں دمشق چلا گیا. جب وہاں پہنچا تو وہاں کے جب میں نے چرچ کے حالات دیکھے، میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، ان کے مال و متاع لے کے اور ان کو کسی جگہ سٹور کیے جاتا ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ پادری مر گیا. لوگ آئے اس کے بارے میں افسوس کرنے لگے. تو میں نے کہا کہ نہیں، یہ تو تم لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا تھا. یہ دیکھو، اس نے خزانہ سارا یہاں پہ دفن کیا ہوا ہے، جو کچھ مال اکٹھا کرتا تھا. اس کی جگہ جو نیا پادری آیا وہ مجھ سے ڈر گیا. یا رسول اللہ، اس نے مجھے کہا کہ تم حق کی تلاش میں ہو تو یہاں سے تم نکلو. تم عراق کے علاقہ ہے، اس کے کنارے، دجلہ کے کنارے ایک فلاں چرچ ہے، وہاں کے پادری کے پاس چلے جاؤ. یا رسول اللہ، میں چلا گیا. وہ پادری بڑا ہی نیک پرہیزگار تھا، اس کی میں نے خاصی خدمت کی. اس نے کہا کہ اب میں دنیا سے جانے کا میرا وقت ہو گیا ہے، تو تم ایسے کرو کہ حق کی تلاش میں ہو تو تم
ترکی کا ایک جو آج کا جو ترکی ہے اس میں ایک علاقہ ہے نصیبن تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ وہاں پہ ایک چرچ ہے، تم وہاں چلے جاؤ. میں اس چرچ میں گیا. وہ بڑا متقی اور پرہیزگار پادری تھا. اس نے اس کی میں نے خدمت کی. اس نے مجھے کہا کہ سیاہ آتش فشانی پہاڑ، دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے اور کھجوروں کے باغات سے بھری پڑی ہے. نبی آخر الزمان کے آنے کا وقت وہاں پہ آ چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ. یا رسول اللہ، میں وہاں سے نکلا. یہودیوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، تو میں اسی علاقے کی طرف جانے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہے. تو راستے میں مجھے یہودیوں کی نیت خراب ہوگی اور منڈی میں انہوں نے مجھے غلام کر کے بیچ دیا. جس غلام کو جس شخص کو، یہودی کو بیچا مجھے، کچھ عرصے کے بعد اس کا ایک کزن آیا، اس نے خرید لیا اور وہ مجھے مدینہ لے آیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے جب وہ پہاڑ دیکھے اور کھجوروں کے باغات دیکھے، میری بے چینی کا ایک عجیب معاملہ تھا اور میں آپ کی آمد کا انتظار تھا. ایک دن میں اپنے یہودی مالک کی کھجوریں اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھا تھا، تو اس کا یہودی کا بھائی بھاگتا آیا اور اس نے کہا کہ وہ آ گیا، وہ آ گیا. تو اس میرے مالک نے سختی سے، کون آ گیا؟ تو اس نے کہا وہ جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ مدینہ میں آ گیا ہے. اور لوگ اس کو ویلکم کرنے کے لیے چلے گئے. کہتا ہے یا رسول اللہ، جب میں نے سنا تو میں زمین پہ گر گیا. میں نے سوال کیے 4-5 کہ وہ کیسے ہیں، کب آئے ہیں، کب پہنچے ہیں. میرے اشتیاق کا ایک عجیب عالم تھا یا رسول اللہ. تو اس یہودی مالک نے میرے چہرے پہ تھپڑ لگانے شروع کر دیے. وہ رات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پتہ نہیں کس طرح گزاری. صبح ہوئی تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. میری مٹھی میں کھجوریں تھیں. میں دو زانو ہو کے بیٹھا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ میں صدقہ لایا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ برکت عنایت فرمائے، اور وہ کھجوریں آپ نے خود نوش نہ فرمائی، آپ نے اپنے ساتھیوں کو دے دی. چونکہ مجھے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی اس پادری نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں لیں گے، کھائیں گے نہیں. پھر کچھ دن بعد میں حاضر ہو گیا. جب دوسری چھٹی مجھے ملی یہودی سے تو میں کھجوریں لایا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، برکت کی، اور خود بھی ایک کھجور آپ نے کھائی اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دی. 2 نشانیاں پوری تھیں. 7 مہینے کے بعد مجھے جب دوبارہ چھٹی ملی تو یا رسول اللہ، میں یہ جنت البقیع میں آ گیا ہوں، اور تیسری نشانی مہر نبوت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لے. میں نے اللہ رب العزت پہ اور آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں. اور وہ جو ایران سے آئے، وہ 25 سال کا سفر طے کر کے جو آئے صحابی تھے، ان کا نام تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے عشاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. بے شمار درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پہ. السلام علیکم.